انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار نامدار، مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر مدنی چینل کا سلسلہ انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبیوں کی ہمیں محبت عطا کر کے ہم پر بڑا احسان فرمایا، اور اللہ کے پیارے انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے یقیناً بے شمار رحمتیں ہمیں ملتی ہیں، جیسا کہ مقولہ ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور آج ہم اللہ کے پیارے نبی حضرت الیاس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات یہاں ذکر کریں گے، اور آج کے سلسلے میں حضرت الیاس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں انتہائی دلچسپ معلومات بھی ملیں گی، اور ان کی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظاہری ملاقات کا واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ حضرت الیاس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں مورخین کا یہ کہنا ہے کہ یہ حضرت ہارون علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے ہیں، اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: الیاس بن یاسین بن فخاس بن عیزار بن ہارون علیہ السلام۔ حضرت الیاس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے متعلق مفسرین و مورخین کا اتفاق ہے وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، اور بعلبک کا مشہور شہر ان کی رسالت اور ہدایت کا مرکز تھا۔ حضرت الیاس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے جو وحی فرمائی کہ جو تمہیں فلاں جگہ پر جو سواری نظر آئے تم اس پر بلا خوف بیٹھ جانا، تو آپ اس دن اس مقام پر پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا، آپ اس پر سوار ہو گئے، گھوڑا چلنے لگا تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت الیسع علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور کیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا۔ یہ نشانی تھی کہ میں نے تمہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت الیاس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کی نظر سے اوجھل فرما دیا، اور آپ کو کھانے اور پینے سے بے نیاز کر دیا، اور حضرت الیسع علیہ الصلوۃ والسلام نہایت عزم و ہمت کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کرنے لگے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت الیاس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی پارہ 7 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 84 تا 86 میں ارشاد فرماتا ہے: وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔
وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں۔ کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت الیاس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 23 سورہ صافات کی آیت 123 تا 132 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک الیاس پیغمبروں سے ہے، جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا بعل کو پوجتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ کو، جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو ضرور پکڑے آئیں گے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی ثنا باقی رکھی۔ سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل الایمان بندوں میں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب غور کریں حضرت الیاس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے راہ حق میں کتنی تکلیفیں برداشت کی، کس قدر مشقتیں اٹھائیں، کس قدر تکالیف والی جو ہے وہ آپ نے 7 سالہ وہ زندگی کا دور گزارا، جنگل اور غاریں اور طرح طرح کی جو مشقتیں آپ نے برداشت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاس پر، انا کذالک نجزی المحسنین، فرمایا کہ ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت الیاس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیکی کی دعوت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورہ صافات میں یوں کیا تو اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت الیاس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دی اور ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، برائی کے رستے سے روکا، گناہوں اور جو ہے وہ غیر اللہ کی عبادت سے روکا، لیکن ان لوگوں نے ہدایت کو قبول نہ کیا۔ پھر یہ لوگ اعلیٰ درجے کے جھوٹے، بدعہد اور رشوت خور بھی رہے، وہ قوم جو تھی، اور اللہ تعالیٰ کے مقدس نبیوں کو ایذائیں دینا اور ان کو قتل کر دینا ان ظالموں کا محبوب مشغلہ رہا۔ بہرحال ان ظالموں کے واقعات سے جہاں ان لوگوں کی بدبختی، کجروی اور مجرمانہ شقاوت پر روشنی پڑتی ہے، وہیں ہمیں یہ نصیحت و عبرت حاصل ہوتی ہے کہ اب جب کہ نبوت کا سلسلہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم ہو چکا، تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغام یعنی اسلام پر مضبوطی سے قائم رہ کر اسلام کی دعوت کو عام کریں، اور غیر مسلموں کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے یا راہ حق میں، راہ قرآن و سنت میں، تبلیغ قرآن و سنت کی راہ میں اگر کوئی مشقت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو ان مصیبتوں پر صبر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بلکہ نیکی کی دعوت دینے کی جزاؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے، یہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو خواہ ایک ہی آیت ہو۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو میری حدیث کو سنے، اسے یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے۔ بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والوں کے لیے رحمت کی دعا کی ہے، بلکہ فرمایا کہ اے اللہ میرے جانشینوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ عرض کیا گیا آقا آپ کے جانشین کون ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اللہ عز و جل کے بندوں کو میری سنتیں سکھاتے اور سنتوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔
یعنی جو سنت سے محبت کرتے اور اللہ عز و جل کے بندوں کو میری سنتیں سکھاتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت کی دعا فرما رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ان فرامین کی روشنی میں ہمیں بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے اور برائی سے منع کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبیوں نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا کر نیکی کی دعوت کو عام کیا۔ اب حضرت الیاس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ سرخ گھوڑے پر سوار ہوئے اور لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو گئے، اب اس کے بعد میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے ملفوظات میں سوال ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں۔ اب اس کے بعد اعلی حضرت امام اہل سنت نے ان کا اور حضرت الیاس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 4 نبی زندہ ہیں کہ ان کو وفات کی صورت میں وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں۔ یوں تو ہر نبی زندہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یعنی بے شک اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء کے جسموں کو خراب کرے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ انبیاء پر ایک آن کو محض تصدیق وعدہ الہی کے لیے موت طاری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ان کو حیات حقیقی حصی دنیاوی یعنی دنیا جیسی زندگی عطا ہوتی ہے۔ خیر، ان چاروں میں سے نہیں، جو 4 نبی ظاہری حیات کے ساتھ اب بھی زندہ ہے، جن پر ایک آن کے لیے بھی جو ہے وہ وعدہ الہیہ کے لیے جو وفات آتی ہے انبیاء پر وہ بھی نہیں آئی، ان 4 انبیاء میں سے 2 زمین پر ہیں، 2 آسمانوں پر۔ زمین پر حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور آسمانوں پر حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام۔ یہ 4 انبیاء جو ہے وہ زندہ ہیں، اور باقی سارے انبیاء بھی زندہ ہیں، لیکن وہ وضاحت اعلی حضرت امام اہل سنت نے ملفوظات میں اس کی کر دی کہ ان پر جو ہے وہ ایک آن کے لیے بھی موت طاری نہیں ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت الیاس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے مزید تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو آپ کے لیے مسخر فرما دیا اور آپ کو 70 انبیاء کی طاقت عطا کی۔ غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنا دیا، اور روایات میں آیا ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال کے روزے بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں، اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال مکہ مکرمہ حج ادا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور سال کے باقی دنوں میں حضرت الیاس علیہ السلام جنگلوں اور میدانوں میں دورہ فرماتے رہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں سمندروں کی سیر فرماتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات آخری زمانے میں وفات پائیں گے جبکہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 23ویں پارہ سورہ صافات کی تفسیر میں تفسیر ساوی کی جلد 5 کے صفحہ 1749 پر ایک بڑا ہی پیارا واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت الیاس علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہم لوگ ایک جہاد میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو راستے میں ایک آواز آئی کہ یا اللہ عز و جل، تو مجھ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں بنا دے، جو امت مرحومہ اور مستجاب الدعوات ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس، تم اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ تو میں پہاڑ میں داخل ہو گیا، تو اچانک یہ نظر آیا ہے کہ ایک آدمی نہایت
سفید کپڑوں میں ملبوس بڑی پیاری داڑھی والا آدمی نظر آیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ تم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کرو اور یہ کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سارا معاملہ عرض کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے، اور جب آپ ان کے قریب پہنچ گئے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دونوں صاحبان دیر تک گفتگو فرماتے رہے اور آسمان سے ایک دسترخوان اتر پڑا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بھی بلا بھیجا اور میں نے ان دونوں حضرات کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو آسمان سے ایک بدلی آئی اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی اور میں ان کے سفید کپڑوں کو دیکھتا رہ گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت میں حضرت الیاس علیہ نبینا علیہ السلام کی خوبصورت داڑھی کا ذکر ہے۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو داڑھی منڈاتے یا داڑھی رکھنے میں جو ہے نا وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، داڑھی منڈاتے ہیں، داڑھی ایک مٹھی سے گھٹاتے ہیں، ان کو اللہ کے ان پیارے نبیوں کی پیاری شکل و صورت اور چہرے کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کے پیارے حبیب کی ریش مبارک کو، داڑھی مبارک کو یاد کرتے ہوئے اپنے چہرے پر سنت کا نور سجا لینا چاہیے۔ اور اس روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ بدلی پر حضرت الیاس علیہ السلام آسمان کی طرف گئے تو میں ان کے سفید کپڑوں کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ سفید کپڑوں سے پیار کیجئے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا، لہٰذا اپنے لیے آپ سفید لباس ہی پہنا کریں۔ اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی پر ہمیں کتنا ناز ہونا چاہیے۔ آپ نے غور کیا حضرت الیاس علیہ نبینا علیہ السلام غار میں دعا مانگ رہے کہ اے اللہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا دے، یعنی ان کا امتی بنا دے جو امت مرحومہ اور مستجاب الدعوات ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سن کر حضرت انس کو بھیجا، پھر ان سے ملاقات فرمائی، یعنی حضرت الیاس علیہ نبینا علیہ السلام کی وہ تمنا جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت صحبت کا درجہ پانے کی تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بھی ان کو عطا فرما دی۔ حضرت الیاس علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، مگر ان کی تمنا یہ ہے کہ مولا کاش تم مجھے اپنے محبوب کا امتی بھی بنا دے۔ جس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بننے کی تمنا انبیاء کریں، اب ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن کرم عطا فرما دیا۔ سچ کہا نا کسی نے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اور ہم نے حضرت الیاس علیہ نبینا علیہ السلام کی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بننے کی تمنا کا یہاں ذکر سنا، اور یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ امتی بننے کی تمنا کئی انبیاء کرام نے کی، اور ہم لوگ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتنا بڑا یہ اعزاز عطا کیا کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب دیکھیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم پر کئی حقوق ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، ہماری کئی ذمہ داریاں ہیں۔ اب محبت کا دعویٰ تو سارے کر لیتے ہیں، لیکن محبت کی علامات محدثین کرام نے لکھی ہے، شفا شریف میں قاضی یاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو خلاصہ یہ کہ محبت کی علامات ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے انبیاء ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک کریں، اور ہم تو ان کے امتی ہیں، ہم ان کو درود و سلام کی کثرت کیوں نہ کریں کہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علامات کا ذکر کرتے ہوئے
علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ آپ کے اقوال و افعال کی پیروی، آپ کی سنتوں پر عمل، آپ کے اوامر و نواہی کی فرما برداری، غرض شریعت مطہرہ پر پورے طور سے عامل ہو جانا، یہ محبت رسول کی علامات میں سے ہے۔ بلکہ آپ کا ذکر شریف بکثرت کرنا، بہت زیادہ درود شریف پڑھنا، آپ کے ذکر کی مجالس مقدسہ مثلا میلاد شریف اور دینی اجتماعات کا شوق اور ان میں حاضری، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان تمام لوگوں اور ان چیزوں سے محبت کرنا اور ان کا ادب و احترام کرنا جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت و تعلق حاصل ہے، مثلا صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، شہر مدینہ، قبر انور، مسجد نبوی، آپ کی آثار شریفہ اور مشاہد مقدسہ، قرآن پاک، احادیث مبارکہ، سب کی تعظیم و توقیر اور ان کا ادب و احترام کرنا، یہ بھی عشق رسول کی علامات میں سے ہے۔ دنیا سے بے رغبتی اور فقیری کو مالداری سے بہتر سمجھنا، اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف فقر و فاقہ اس سے بھی زیادہ جلدی پہنچتا ہے جیسے کہ پانی کا سیلاب اپنے منتہا کی طرف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت الیاس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ خدا عز و جل میں قربانیاں، کوششیں، تکالیف کا سامنا کرنا اور ان ساری چیزوں کو ہم نے یہاں پر ذکر کیا، اور یقیناً راہ خدا عز و جل میں تکالیف کا سامنا کرنے والے خوش نصیب جو ہے وہ گھاٹے میں نہیں رہا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت الیاس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ خدا میں تکالیف کے جو ہے وہ واقعات کا صدقہ اور ان کے معجزات و کمالات کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں برکت عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب کی کامل محبت میں ہمیں سنتوں پر عمل کرنے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط